روح تو تب ہوگی جس استطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس عزم کے ساتھ تمہیں بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں وسعت عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں نوازا ہے، تم اس نوازنے کے معیار کے مطابق۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں شاہ امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب نے قربانی نہ کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا ہے، اور جو حضرات صاحب نصاب ہیں اور وہ قربانی نہیں کرتے تو ان کا کل قیامت کے دن کیا انجام ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں شاہ امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا بیان۔ قربانی تو ان تمام لوگوں پر فرض کر دی گئی جو صاحب نصاب ہیں، اور کئی صاحب نصاب ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کنجوس سے بڑی نفرت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کوئی کنجوس 5 ٹائم نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، لیکن جائے گا کہاں؟ جہنم کے اندر۔ پڑھیے بخاری شریف کا، کنجوس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی اپنے 100 روپے میں سے بھی 10 روپے صدقہ کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، لیکن کنجوس آدمی چاہے وہ متقی پرہیزگار کیوں نہ بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ہمارے یہاں نیا دھندا نکل آیا آج کل، وہ کہتے ہیں کوئی بڑے جانور میں قربانی کا حصہ ڈال دو، جس طرح تراویوں میں بھی شروع ہوا نا بھائی، کوئی حافظ ریل پکڑ لو، بس 3 دن میں ہی نپٹا لو۔ اللہ نے جن کو اتنا زیادہ نوازا کہ وہ 10 چھوٹے جانور کر سکتے ہیں، وہ کہہ رہے چلو بھائی کہیں 1000 روپے میں 800 روپے میں بس دور ہی کام نپٹ جائے، بس بوجھ اتر جائے سر سے، تو بس پھر بوجھ ہی اترا، ابھی دل سے قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، فتویٰ ہی لاگو ہوا ہے، روح نہیں ہوئی۔ روح تو تب ہوگی جس استطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس عزم کے ساتھ تمہیں بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں وسعت عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں نوازا ہے، تم اس نوازنے کے معیار کے مطابق اگر قربانی نہ دو، پھر کون سی قربانی ہے کہ نہیں جی ہم نے تو سوچا کہ فلاں جگہ حصہ ان کے لیے جو اس قابل نہیں تھے کہ وہ حصہ کے علاوہ صرف ایک اپنا ہی کوئی چھوٹا جانور خرید کے قربانی کر سکتے، جن کو اللہ نے کروڑوں روپے دیے، نوازا، اور اتنا نوازا ہے کہ گھر کے تمام لوگوں پہ قربانی واجب ہے، تمام پہ، سن لیجئے سب پہ واجب ہے۔ وہ سوچے نہیں کہ بس ایک ہی کر دیں، یا کچھ 100 کلومیٹر کے بعد کسی کو پیسے بھیج دیتے ہیں وہاں پر قربانی کر دے، ہمارا 50,000 لاکھ روپے بچا دے۔ وہ تم نے بچا کے کوئی کمال نہیں کر لیا ہے، اگر دل مطمئن ہے تو کیجئے۔ ہر بندہ اپنی ظاہری حالت کو بھی جانتا ہے، باطنی حالت کو بھی جانتا ہے، ہر بندے کو پتا ہے اس کی مالی حیثیت بھی کیسی ہے۔ اگر آپ کا دل حصہ دے کے مطمئن ہے کہ واقعی میرے پاس اور اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنے ہی گھر میں قربانی کرتا چھوٹے جانور کی لا کے، اور اب میں بالکل اس پہ مطمئن ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں میں نے فرض ادا کر لیا، اتنے پیسے بچ گئے، دل کے اندر چور موجود ہے، تو قربانی میں بھی ہیرا پھیری ہے، یہ کی کرتا جاتا ہے۔ بلے شاہ نے کہا نا کہ نماز بھی نیتی جانا ہے، ٹھگی بھی کیتی جانا ہے، آگ ہی کیتی جانا ہے۔ نیتوں کے اوپر قربانی نیتوں پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی ضرورت نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت کو جانچا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو جب میں نے اپنے نبی کو خواب میں حکم دیا تو یہ دیکھو کہ جو میرا بندہ ہوتا ہے وہ میرے لیے کس حد تک جا سکتا ہے، اس لیے یہ قربانی کا فلسفہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ صرف جانور ذبح کرنے کے ساتھ قربانی ہو جائے گی؟ قربانی کو زندگی کے ہر معیار پر لانا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، جو چیز اپنے لیے بہتر سمجھو وہی اپنے بھائی کے لیے بہتر سمجھو۔ دسترخوان پہ بھی اگر بیٹھیں تو آپ کو 2 روٹیوں میں اگر ایسا لگتا ہے کہ ایک زیادہ بہتر ہے، زیادہ گرم ہے، یہ میرے حصے میں آ جائے، تو شریعت کہتی ہے کہ وہ اسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اپنے بھائی کو دیں، تاکہ پھر پتہ لگے کہ آپ میں جذبہ ہے قربانی کا۔ جن چیزوں کو آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں ان کو اپنوں کے لیے بہتر سمجھیں۔
जिस आने वाले नुकसान के मुतालिक खुद खबरदार होना चाहते हैं, अपने पड़ोसी को भी उससे खबरदार करें। दूसरों की तबाही पर खुश होने की बजाय उनको खबरदार करके खुद भी उनका साथ दें। ये फलसफा है ईद उल अज़हा का। अल्लाह तबारक व तआला ने ये फलसफा हमें अता फरमाया है इस ईद के मौके पर। और बेइंतहा अल्लाह ने जिनको नवाजा है उनको चाहिए कि अपना माल इस ईद के रोज पूरी फराख दिली के साथ खर्च करें। जिनको अल्लाह ने खूब दिया है सस्ते जानवर ना ढूंढें। हाँ, वो उनके लिए जिनके पास कम पैसे, मजबूरी में उनको शौक है, वो जो मर्जी खरीद लाएं, लेकिन जिनको खूब नवाजा गया है उनको नहीं हुक्म कि तुम सस्ते जानवर खरीद के अपनी फर्ज अदा करने से लिए भाग जाओ। और फिर कुर्बानी का जो गोश्त है उसको हुक्म दिया गया उन गरीबों के अंदर बांटा जाए जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। बहुत ही रिच फूड है दुनिया का। लोग जो मर्जी कहते रहे, लेकिन सारी दुनिया में मुसलमानों के अलावा 70-80% लोग गोश्त खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? कि दुनिया का ताकतवर तरीन खाना है, गरीबों तक नहीं पहुंचता। ईद उल अज़हा के मौके पर पूरी दुनिया में मुसलमान इसे गरीबों में, मिस्कीनों में, जरूरतमंदों में तकसीम करते हैं। तो एक दो ऐसे भी है कि जेड़े पूरा फ्रिज खाली करके विच ही तो नहीं जाते, रख लो 2-1 महीने हम ही खाते रहेंगे। करना क्या है तुमने? जिसकी नीयत है कुर्बानी को फ्रिज में बंद करने की, उसकी कुर्बानी कहां जन्नत तक पहुंचने वाली है। बांटने का मिजाज बनाना है, ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद है हमें। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ जमा नहीं किया, जायदादें नहीं बनाई, लेकिन दरे रसूल पर जो आ गया, कसम है अल्लाह वहदहू ला शरीक की, जो दरे रसूल पर पहुंचा तो खाली नहीं आया वापस। बांटने का मिजाज इस्लाम ने अता किया है। मांगने वाला कोई आ जाए, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, जरूरतमंद कोई आ जाए हमारे सामने, इस्लाम ने कहा है कि हमारा मिजाज बांटने वाला होना चाहिए। इस कुर्बानी के दिन अब ये याद रखना है कि दिलों को पाक करना है, नफरतों को ज़िबा करना है, रंजिशों की कुर्बानी देनी है, झूठे गुरूर और अना की कुर्बानी देनी है, अपनी मैं की कुर्बानी देनी है। जब दिल पाक हो जाएगा और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिस तरह सुन्नत अदा करते हुए कुर्बानी देते थे, फिर वो कुर्बानी देंगे तो यकीनन अल्लाह के हुजूर वो कबूल होगी। असल कुर्बानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर पाबंद होना है। असल कुर्बानी माँ बाप की इताअत है। असल कुर्बानी अपने भाई से वफादारी है। असल कुर्बानी गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद करना है। असल कुर्बानी अपनी झूठी आना के लिए पंचायत में गलत फैसले को वापस लेना है। असल कुर्बानी किसी की माँ, बहन, बेटी को इज्जतें अदा करना है। असल कुर्बानी किसी भटके हुए को रास्ता दिखा देना है। ये तमाम कुर्बानी अब तब हैं जब हम हिम्मत रखते हो अपने दिल को कुर्बान करने की। तो दोस्तों, शाह इमाम पंजाब मौलाना उस्मान साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है।